وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے بلا تاخیر میں دعوت خطاب دوں گا فضیلت الشیخ جناب ڈاکٹر حافظ مسعود قاسم صاحب کو کہ وہ عظمت قرآن کانفرنس کے حوالے سے ہمیں اپنی بہترین نصیحتوں سے محظوظ فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز شرکائے مجلس، یہ قرآن کی مجلس ہے اور آپ ماشاءاللہ اہل قرآن کی محبت کے ساتھ یہاں پر تشریف فرما ہے۔ روئے زمین پر بہترین مجلس وہی مجلس ہے جو قرآن کی مجلس ہے، اہل قرآن کی مجلس ہے، اور یہ ایسی مجلس ہے کہ آپ جیسے ماشاءاللہ نورانی چہرے جو اس مجلس کا حصہ ہے، حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ما جلس قوم مجلسا یذکرون اللہ فیہ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، کہ جب بھی ایسی محافل اور ایسی مجالس کا انعقاد ہوتا ہے جس میں آیات بینات کی تلاوت کی جاتی ہے، اور اسی حوالے سے درس و تدریس، وعظ و نصیحت، تعلیم اور تعلم کا سلسلہ جاری ہوتا ہے، تو اللہ رب العالمین کی طرف سے ایسی مجلس پر 4 قسم کی عنایات ہوتی ہیں۔ فرمایا نزلت علیہم السکینہ، اللہ رب العالمین کی طرف سے ایسی مجلس پر سکینت نازل ہوتی ہے۔ وحفتہم الملائکہ، ایسی مجلس کو آ کے فرشتے گھیر لیتے ہیں۔ وغشیتہم الرحمہ، اور ایسی مجلس کو اللہ کی رحمت آ کر ڈھانپ لیتی ہے۔ وذکرہم اللہ فی من عندہ، اور اللہ رب العالمین اس مجلس کے خوش نصیب لوگوں کا تذکرہ ان لوگوں میں کرتے ہیں جو مخلوق، نورانی مخلوق اللہ رب العالمین کے پاس فرشتوں کی صورت میں ہے۔ لہذا آپ خوش نصیب ہیں کہ قرآن سے نسبت اور تعلق کی وجہ سے آپ روئے زمین کی سب سے بہترین جگہ احب البلاد الی اللہ مساجدہا، کہ سب سے بہترین جگہیں اللہ کی مساجد، محبوب جگہیں اللہ کی مساجد ہوتی ہیں، آپ مسجد کا حصہ ہیں۔ اللہ کریم آپ کا یہاں پہ بیٹھنا قبول فرمائے۔ حضرات، قرآن کریم اللہ رب العالمین نے حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمایا ہے، اور یہ اللہ رب العالمین پر اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی آخری کتاب جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی، اور آپ نے جو 5 آیات بینات سورہ علق کی سماعت فرمائی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سورہ علق کی یہ آیات اسی لیلۃ القدر میں ہی اس کے نزول کا آغاز ہوا ہے۔ اور آپ تصور کیجئے
کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نزول وحی کا آغاز ہوا ہے، اللہ رب العالمین نے اسی قرآن کریم کے نزول کا آغاز ان آیات کے ساتھ کیا، اور سارا قرآن بیت العزہ پر لیلۃ القدر میں نازل فرمایا، اور اس میں بتدریج جناب رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوتا رہا۔ اور اس کو لانے والے کون تھے، کہاں پہ نازل ہوتا رہا، اور کس مقصد کے لیے نازل ہوا ہے، اس کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے سورہ شعراء میں کیا ہے۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين۔ یہ تنزیل رب العالمین کی طرف سے ہوئی، اور اس کا نزول بتدریج گریجول فارم میں نازل ہوا۔ آپ نے یہ بات آج تک سماعت فرمائی ہے مختلف علماء سے، اہل علم سے، کہ قرآن کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 23 سالہ مدت میں نازل ہوا۔ آپ اس کی تقسیم نکالیں گے تو دو حصے قرآن کریم کے نزول کے بنتے ہیں۔ ایک حصہ وہ ہے جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوا ہے، اور وہ حصہ ہم عرف عام میں اس کو مکی حصہ کہتے ہیں، یعنی وہ صورتیں مکی صورتیں کہلاتی ہیں۔ اس نزول کا دورانیہ 12 سال 5 ماہ اور 12 دن کا ہے، جو مکی حصہ ہے، ہجرت مدینہ سے پہلے کا ہے۔ قرآن کریم کے نزول کا دوسرا حصہ وہ حصہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوا ہے، اور اس نزول کا دورانیہ 9 سال 9 ماہ اور 9 دن ہے۔ اگر اس دونوں حصوں کو ملایا جائے تو یہ 22 سال 2 ماہ اور 21 دن بنتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ نازل ہونے والا قرآن اتنے دورانیے میں نازل ہوا ہے، اور رب العالمین نے جو بات ارشاد فرمائی ہے کہ انہو لتنزیل رب العالمین، کہ یہ رب العالمین کی طرف سے نازل شدہ ہے، بتدریج نازل شدہ ہے، اس کی حقانیت اس نزول کے دورانیے سے ثابت ہوتی ہے کہ قرآن کریم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک ہی لمحہ میں نہیں بلکہ بتدریج نازل ہوا ہے، اور تنزیل کا معنی ہی یہی ہے کہ یہ بتدریج آہستہ آہستہ کر کے گریجول فارم میں حبیب کبریا جناب رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا ہے۔ اور اس کو لانے والے حضرت جبریل امین علیہ السلام ہیں، اور جس محل پہ اس کو نازل کیا گیا اس وحی کا محل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل ہے۔ علی قلبک، آپ کے دل پہ نازل کیا گیا، کس بنا پہ، کس وجہ سے، مقصد کیا تھا؟ لتکون من المنذرین، تاکہ آپ اس میں بیان کیے گئے مضامین سے لوگوں کو ڈرائیں، لوگوں کو متنبع کریں، اور وہ دروس و عبر، وہ نصیحتیں جو قرآن کریم میں اہل عقل کے لیے، اہل دانش کے لیے، اہل بصیرت کے لیے بیان کی گئی ہیں، وہ لوگوں کے سامنے رکھیں کہ لوگ اس قرآن سے نصیحت بھی حاصل کریں، لوگ اس قرآن سے تبشیر بھی حاصل کریں، تنذیر بھی، انذار بھی حاصل کریں، اور اس قرآن سے وہ سابقہ امتوں کے واقعات سے دروس اور عبرت بھی حاصل کریں، تاکہ لوگوں کے سامنے آپ ایک بہترین مفسر بن کر اس قرآن کے معنی اور مفاہیم کو لوگوں کے سامنے پیش کریں کہ اللہ رب العالمین نے اس قرآن کریم میں بیان کیا کیا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، دیکھیے قرآن کریم میں ایک بڑا حصہ اللہ رب العالمین نے ایمانیات کی صورت میں بھی بیان کیا ہے، جس میں توحید کے دلائل ہیں، جس میں انبیاء علیہم السلام کی بعثت کے دلائل ہیں، انبیاء علیہم السلام کے ساتھ امتیں اور جن امتوں کی طرف انبیاء بھیجے گئے ہیں ان کے حالات و واقعات کا تذکرہ ہے۔
اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑا حصہ عبادات پہ بھی مشتمل ہے، جس پہ نماز کے حوالے سے، روزے کے حوالے سے، اور اسی طرح حج کے حوالے سے، اور اسی طرح ہی دیگر عبادات اس حوالے سے اس میں بتایا گیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑا حصہ قرآن کریم کا معاملات کے حوالے سے ہے، کہ جس میں ہمارے گھریلو معاملات بیان کیے گئے، جس میں ہمارے سماجی معاملات بیان کیے گئے، جس میں خاندانی معاملات بیان کیے گئے، جس میں ہر لحاظ سے زندگی کے رہنما اصول بیان کیے گئے کہ آپ اگر ان اصولوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں گے تو یہ قرآن ایسا آپ کو سبق اور درس اور نصیحت فراہم کرے گا کہ آپ اس پہ جس طرح غور کر کے اس سے سبق لیتے جائیں گے، یہ قرآن آپ کی رہنمائی کرتے کرتے آپ کو انشاءاللہ جنت کی طرف لے جائے گا۔ لیکن اس پر نصیحت، اس سے نصیحت وہی حاصل کرے گا جو اس پہ غور کرے گا۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب۔ یہ کتاب ایسی کتاب ہے جس کو اللہ رب العالمین فرماتے ہم نے نازل کیا، کس وجہ سے؟ لیدبروا آیاتہ، تاکہ آپ ان کی آیات پر تدبر کریں، غور کریں، فکر کریں، اس کے معنی پہ غور کریں، اللہ نے کیا کیا اس میں سبق ہمارے لیے بیان کیے، کیا کیا نصیحتیں بتائی ہیں، زندگی کس طرح گزارنی ہے، عبادت کیسے کرنی ہے، معاملات لوگوں کے ساتھ طے کس طرح کرنے ہیں۔ یہ میرے عزیز بھائیوں، یہ ساری چیزیں قرآن ہمیں بتاتا ہے، لیکن اس کا بنیادی سبق اور درس اس وقت حاصل ہوگا جب ہم اس قرآن پہ تدبر کریں گے، غور و فکر کریں گے، اس کو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں گے۔ کیونکہ ہماری مادری زبان عربی نہیں ہے، ہماری مادری زبان پنجابی ہے، اردو ہے، یہ زبان ہے، اور جب تک اس قرآن کے الفاظ کو اپنے الفاظ میں، اپنی زبان میں کنورٹ کر کے اس سے نصیحت لینے کی کوشش نہیں کریں گے، اس وقت تک قرآن کا صحیح میسج، قرآن کے صحیح معنی، قرآن کا صحیح مفہوم ہم اس سے بہرہ مند بھی نہیں ہو سکتے، نہ اس کو سمجھ کر اس کے مطابق زندگی گزار سکتے۔ میرے عزیز بھائیوں، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کا ایک بڑا حصہ سابقہ انبیاء کے قصص اور واقعات پہ بیان کیا ہے، اور یہ سارے واقعات بیان کر کے یہ بات کہی ہے، لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ ان قصص میں، ان واقعات میں عبرت ہے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ ترجمے کے ساتھ ایک قاری پڑھے گا، قرآن کو پڑھنے والا اس قصے کو پڑھے، اسے حالات کا علم ہو کہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانہ میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ میں کس طرح بت پرستی عام تھی، کس طرح لوگ شرک کے مرتکب ہو رہے تھے۔ میرے عزیز بھائیوں، جب اس قرآن کے الفاظ کا ترجمہ اردو میں پڑھیں گے تو انشاءاللہ انسان کا ذہن، اس کا تیقن اس طرف بنے گا، اس ذات الہی کی توحید کی طرف، جس کی بنیاد، جس کی حقیقی معنوں میں بنیاد اس قرآن میں بیان کی گئی، اور اللہ رب العالمین کی معرفت اور پہچان اس حوالے سے کروائی گئی۔ تو میرے عزیز دوستو اور بھائیوں، قرآن کریم میں جب اسی طرح ہی دیگر انبیاء کے حوالے سے پڑھیں گے، حضرت لوط علیہ السلام کا قصہ پڑھیں گے، تو ہمیں اس بات کا ادراک ہوگا کہ انسان کی فطرتی خواہش کو پورا کرنے کا طریقہ کیا ہے، اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے اس حکم کے اور فطرت کے برعکس جنہوں نے وہ عمل کیا، اللہ رب العالمین نے ان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، اور کس طرح ان کو اللہ تعالیٰ نے نکیلے پتھروں کی بارش کر کے ان کو صفحہ ہستی سے مٹایا۔ اور میرے عزیز بھائیوں، جب حضرت شعیب علیہ السلام کا قصہ پڑھیں گے تو قرآن سے یہ سبق حاصل ہوگا
کہ حضرت شعیب علیہ السلام اپنی امت کو یہ درس دیا کرتے تھے، وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ اپنی پیمائش بھی پوری کریں، وزن بھی پورا کریں، لوگوں کے ساتھ دھوکہ دہی مت کریں، پیمائش بھی پوری کر کے دیں، وزن بھی پورا کر کے دیں، اور کوالٹی کو بھی مینٹین رکھیں۔ اور جب میرے بھائیوں قرآن سے ہم یہ چیزیں حاصل کریں گے، اور قرآن سے یہ دروس اور عبر حاصل کریں گے، یہ نصیحت حاصل کریں گے، انشاءاللہ ہمارے دلوں میں وہ تجارتی آداب بھی آئیں گے جس کا بنیادی درس اس وقت حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے، حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو دیا، اور قوم اس سے صحیح معنوں میں اس پر عمل نہیں کر سکی، اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو بھی سزا سے دوچار کیا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، آپ نے ماشاءاللہ کتنے خوش نصیب ہیں، آپ نے قرآن کریم کو یہاں پہ قیام اللیل میں پورے قرآن کو سماعت فرمایا، اور قرآن کو سماعت بھی فرمایا، اور صحیح معنوں میں قرآن کریم کو تجویدی قواعد کو مد نظر رکھتے ہوئے، اس کے لحن کو مد نظر رکھتے ہوئے، اس کے ایکسنٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے، اور اس کے لحن کو، اس کے لہجے کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو حافظ صاحب نے، قاری صاحب نے قرآن پڑھایا ہے، اور آپ نے توجہ کے ساتھ اس قرآن کو سنا ہے۔ اللہ کریم سے میں دعا کو ہوں کہ اللہ کریم آپ کا قرآن کریم کو سننا اور ان کا پڑھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ میرے عزیز بھائیوں، قرآن کریم یہ ایسی کتاب کہ جس کی فضیلت کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اشراف امتی حملۃ القرآن، میری امت کے اشرف ترین، معزز ترین وہ لوگ ہیں جو حاملین قرآن ہیں، جو قرآن کو اٹھانے والے، قرآن کو حفظ کرنے والے، قرآن کو یاد کرنے والے، اور اس کے معنی اور مفہوم کو حفاظت کرنے والے وہ لوگ ہیں۔ یہ میری امت کے اشرف ترین لوگ ہیں، معزز ترین لوگ ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قرآن کے ساتھ محبت کے حوالے سے فرمایا کہ آپ بھی اگر اس کی محبت میں آنا چاہتے ہیں، آپ بھی اپنے آپ کو معزز بنانا چاہتے ہیں، اور معزز ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی محبت چاہتے ہیں، فرمایا من سرہ ان یحب اللہ ورسولہ، جس شخص کو یہ بات اچھی لگتی ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرے، فَلْيَقْرَأْ فِي الْمُصْحَفِ، اس کو چاہیے وہ قرآن کھولا کرے، قرآن کے الفاظ کو پڑھا کرے، قرآن کی تلاوت کیا کرے، اور قرآن کے الفاظ کو کسی اچھے قاری سے سیکھ کر، کسی اچھی عالم سے سیکھ کر اس کے تلفظ کو بہتر بنائے، اس کی قرات کو بہتر بنائے، اور اس کے الفاظ کو بہتر بنائے اس انداز سے کہ تلاوت کا صحیح معنوں میں حق ادا ہو جو اللہ رب العالمین چاہتے ہیں۔ الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون۔ وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی، ہم سارے قرآن کو لینے والے ہیں، یتلونہ حق تلاوتی، وہ اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں۔ اور میرے عزیز بھائیوں، تلاوت کا حق ادا اس وقت ہوتا ہے ایمان ہم لے آئے، قرآن کو ہم نے آخری کتاب تسلیم کر لیا، اور قرآن کو اپنے سینے سے بھی لگا لیا، قرآن کی عزت بھی کر لی، قرآن کی تکریم بھی کر لی، لیکن میرے بھائیوں اگر اس کے الفاظ ہی ہمیں صحیح معنوں میں پڑھنے نہ آئے، اس کے الفاظ کی ادائیگی ہی ہمیں نہ آئی، تو میرے بھائیوں تلاوت کا حق ادا کیسے ہوگا؟ تلاوت کا حق کیسے ادا ہوگا؟ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حدیث بیان کرتی ہیں، استاد محترم فضیلت الشیخ بقیت السلف حضرت حافظ مسعود عالم صاحب حافظہ اللہ ورعا تشریف لے آئے ہیں۔ اب وہ تشریف لے آئے ہیں، میں تو سبق ان کو سناؤں گا 2-3 منٹ، پھر میں اپنی گفتگو ختم کر دوں گا۔ اہلاً و سہلاً مرحبا۔
استاد جی کو آگے جگہ دیجیے جی. استاد جی آگے تشریف لے آئیں، اس طرح نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حدیث بیان کرتی ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، فرمایا الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام بررا، قرآن کا ماہر، قرآن کا قاری، قرآن کا حافظ، مجود قاری، جو اچھے تلفظ کے ساتھ، اچھے الفاظ کی ادائیگی کے ساتھ، درست تلفظ کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں مع السفرۃ الکرام بررا، کل قیامت کا روز ہوگا، اللہ کریم اس کو موقر فرشتوں کی معیت عطا فرمائیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ میرے بھائیوں، ان لوگوں کو بھی اس حدیث میں دعوت ہے. اس حدیث کے دوسرے حصے میں فرمایا من ذا الذی یقرأ القرآن ویتتعتع فیہ، میرے اس مجلس میں بھی اور ویسے بھی کئی دوست ایسے جو قرآن کریم کو پڑھنے کی صلاحیت مکمل لحاظ سے نہیں ادا فرماتے. کس طرح؟ قرآن پڑھتے ہیں، الفاظ کی ادائیگی نہیں کرنا آتی، قرآن پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، لفظ پڑھے نہیں جاتے، لیکن شرم محسوس کرتے ہیں کہ کسی قاری کے پاس بیٹھیں، کسی عالم کے پاس بیٹھیں، کسی حافظ کے پاس بیٹھ کر اپنے الفاظ کی ادائیگی صحیح کریں. میرے عزیز بھائیوں، اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے دعوت بھی ہے، خوشخبری بھی ہے کہ قرآن سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہے. وہ 10 سال کا بندہ ہو، وہ 20 سال کا ہو، 30 کا ہو، 40 کا ہو، 50 کا ہو، اچھے اچھے حفاظ کو، قراء کو سن کر ذوق پیدا ہوتا ہے کہ کاش میں بھی ایسا قرآن پڑھ سکتا، لیکن میری عمر اتنی بڑی ہے، لوگ کیا کہیں گے کہ اتنا بڑا ہو گیا قرآن نہیں پڑھنا آتا. میرے بھائیوں، اس حدیث پہ غور کرنا چاہیے. فرمایا جو شخص قرآن پڑھتا ہے وَيَتَتَعْتَعُ فِيهَا، محنت کرتا ہے، استاد کے پاس بیٹھتا ہے، محنت شاقہ کرتا ہے، استاد پڑھاتا ہے، وہ اس کے پیچھے پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، 1 بار پڑھا، 2 بار پڑھا، 10 بار پڑھا، 20 بار پڑھا، محنت کے باوجود الفاظ اس کی زبان پہ نہیں چڑھ رہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَلَهُ أَجْرَانِ، اس کو اس محنت کے باوجود اللہ تعالیٰ اس کو 2 اجر عطا فرمائیں گے. تو میرے بھائیوں، قرآن سیکھنا چاہیے. آج ماشاءاللہ آپ نے اتنے اچھے لحن میں، اتنے اچھے ایکسنٹ میں، اچھی قرات میں، اچھے لہجے میں قرآن سنا ہے، تو جس ذوق کے ساتھ آپ نے صلاۃ التراویح قیام اللیل کیا ہے، وہ ذوق اپنے دل میں پیدا کر کے اسی لحن میں قرآن پڑھنے کی کوشش کریں جس طرح آپ نے حافظ صاحب سے قرآن سنا ہے. میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ کریم ہمیں قرآن کریم کے ساتھ ایسا تعلق نبھانے کی توفیق دے کہ یہ قرآن انشاءاللہ کل قیامت کے روز سفارشی بن کر ہمیں جنت میں لے جائے. اور یہ اس وقت ہی بنے گا جب ہم اس کی تلاوت بھی کریں گے، تلاوت کا حق بھی ادا کریں گے. اللہ کریم مجھے بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو قرآن کے ساتھ تعلق نبھانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.